اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا درس سورہ آل عمران کے بارے میں پہلا ہے، اور یہ تعارفی درس ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ سورہ آل عمران کی فضیلت کیا ہے، اس کے اندر کون سے اہم موضوعات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور اس کا شان نزول کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سورت کے کچھ نام احادیث کے اندر بھی مذکور ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جب ہم سورہ بقرہ کا درس کر رہے تھے تو اس وقت احادیث دونوں صورتوں کے بارے میں آئی تھی، اور اس میں مثال کے طور پر ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، اور اس سے مراد پھر آپ نے فرمایا کہ البقرہ اور آل عمران ہے، اور الزہراوین سے مراد یہ تثنیہ ہے، ڈوئل ہے، وہ چیز کہ جس کے اندر روشنی ہوتی ہے، لائٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ قیامت کے دن اس کو پیش کیا جائے گا، اور قرآن پاک کے آگے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، اور مزید اس کے اندر تشریح بیان کی گئی کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے دو بادلوں کی طرح یا دو سایوں کی طرح یا پرندوں کے دو جھنڈ کی طرح آئیں گے، جو اپنے تلاوت کرنے والے کو سایہ فگن ہوں گے اور ان کو کور کریں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے تلاوت کرنے والے کو ڈیفینڈ کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو یہ چند احادیث جو ہیں، ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت جو ہے وہ باعث برکت اور اجر و ثواب ہے، اور پھر اس میں چند اقوال ہیں صحابہ کرام کے، مثال کے طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص رات کو سورہ آل عمران پڑھ لے اسے اللہ تبارک و تعالی قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ تو حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث مرفوع ہے اس کے اندر ان کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اپنی خالہ جو تھی ان کے ساتھ وہاں قیام کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آدھی رات کے وقت اٹھے اور آپ نے اپنی تہجد کی عبادت سے پہلے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں ان کی تلاوت فرمائی۔ تو علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں وہ ان کے لیے عبادت کی ابتدا جو ہے وہ، حالانکہ ایسے بہت سے دیگر وظائف بھی ہیں اور دعائیں ہیں تہجد کے معاملے میں، لیکن یہ بھی ایک مسنون ہے کہ عبادت شروع کرنے سے پہلے آل عمران کی 10 آیتیں جو ہیں ان کی تلاوت کی جائے۔ انشاءاللہ جب ہم تھوڑا مزید بڑھیں گے تو آل عمران کی آیت جو آخری آیت ہے ان کے بارے میں بھی ہم جو ہے وہ گفتگو کریں گے ویسے۔ اور اس صورت کے کچھ مزید بھی نام ہیں، مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ تورات میں اس کو طیبہ کا نام دیا گیا ہے، ایک روایت میں اس کو تاج القرآن بھی کہتے ہیں، اور امام آلوسی جو مشہور مفسر قرآن ہے انہوں نے اس کا ایک نام لیا ہے الامان، یعنی پیس اینڈ سیکیورٹی۔ ایک روایت میں اس کا نام الکنز ہے یعنی خزانہ ہے، ایک روایت میں اس کا نام المجادلہ ہے، اگرچہ مجادلہ 28ویں پارے میں ہے، اس کا نام اس کی وجہ تسمیہ کچھ اور ہے، لیکن یہاں مجادلہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے دفاع کرے گی۔ اور اسی طریقے سے اس کو سورت الاستغفار بھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی صحابی جب سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل کر لیتے تھے تو ہمارے اندر یہ بات احساس ہوتا تھا، یہ ایک لحاظ سے سیلیبریشن ہوتی تھی کہ اس نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے درمیان بہت سے جو ہیں وہ ایسے اہم مضامین ہیں کہ جن کی وجہ سے ان صورتوں کو جو ہے وہ ان کا اتنا جو ہے وہ فضیلت اور بیان جو ہے کیا گیا ہے۔ یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے، اس کے اندر 200 آیات ہیں، اور تمام کی تمام صورت جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ البقرہ کے بعد نازل ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ یہ سورہ احزاب کے بعد، یا دوسری روایت میں سورہ انفال کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس کا جو نمبر بتایا جاتا ہے کرونولیکل آرڈر میں 88 جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس کے نزول کے لحاظ سے۔ اس کو سورہ آل عمران کیوں کہتے ہیں اور آل عمران سے مراد کیا ہے؟ آل عمران اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ذکر اس صورت کے اندر جو ہے وہ آیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 33 میں ذکر فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها بعض واللہ سمیع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل
اور عمران کی آل کو تمام دنیا پر منتخب کر لیا۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے لفظ عمران پورے قرآن پاک میں 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ ایک تو سورہ تحریم کے اندر آیا ہے کہ سورہ تحریم کے آخر میں مریم ابنت عمران التی، کہ مریم علیہ السلام کے جو حضرت عمران کی صاحبزادی تھی۔ اور پھر یہ جو میں نے آپ کو آیت نمبر 33 اور 34 سنائی، اور اس کے علاوہ آ، آیت نمبر 35 میں ہے اذ قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ جب عمران کی بیوی نے یہ کہا کہ اے اللہ، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں، اور اس سے پہلے انہوں نے بھی دعا مانگی تھی۔ تو یہ 3 مرتبہ جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ علماء تفسیر کے اندر اس میں اختلاف ہے کہ آل عمران سے مراد کون ہے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور یہاں حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کے والد کا نام بھی جو ہے وہ عمران ہے۔ اور جو ہمارے علماء تفسیر بتاتے ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا، حضرت مریم علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جس کا نام جو تھا وہ ہارون تھا۔ اور تو آل عمران سے مراد کیا ہے؟ تو آل عمران سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہیں، جن کی اولاد میں بہت سارے پیغمبر جو ہے آئے ہوئے سے۔ علماء کرام کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ آل عمران سے مراد یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر جو ہے وہ فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ جہاں تک کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، تو ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک مرد صالح تھے، عالم بعمل تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھیں وہ بھی ایک نیک خاتون تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کے درمیان 1800 سال کا جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اس سے۔ تو یہ تو اس صورت کے نام کے بارے میں مختصر سا جو ہے وہ تعارف تھا۔ اس صورت کے جو کیا کہتے ہیں اسماء گرامی ہیں ان کے بارے میں، اور جہاں تک اس کے شان نزول کے بارے میں، تو اس کے شان نزول کے بارے میں 2 اہم باتیں وہ بہت ضروری ہیں، اور وہ 2 اہم باتیں اہم مضامین ہیں اس صورت کے۔ پہلا جو ہے کہ نجران کا جو عیسائیوں کا، راہبوں کا، پادریوں کا ایک وفد آیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ آپ کے پاس ٹھہرے، اور آپ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی، مناظرہ بھی ہوا، اور بڑے دلچسپ سوالات ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی طرف سے بھی۔ تو کافی یعنی اس صورت کے جو آیات ہیں ابتدائی، وہ آ، اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بھئی شروع صورت سے لے کر 120 کی آیت تک اس میں کسی نہ کسی حوالے سے اہل کتاب کے ساتھ جو ہے گفتگو ہو رہی ہے، ان کے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔
اس میں آیات مباہلہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سورت کے آل عمران کی آیت نمبر 121 سے لے کر تقریباً اس کی اختتام تک جو ہے ذکر ہوتا ہے ایک بہت بڑے واقعہ کا، یعنی وہ ہے واقعہ احد کا، کہ واقعہ جو احد ہے، غزوہ احد کا جو ہوا، یہ ایک بہت بڑے واقعہ تھا۔ اس میں تھوڑا سا اشارہ بدر کا بھی ہے، لیکن احد کے بارے میں بھی کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ علماء کرام یہ بتاتے ہیں خلاصتاً کہ پہلی جو 120 آیات ہیں، اس میں یہود کے بارے میں بھی ذکر ہے، اور اس میں عیسائیوں کے بارے میں، اور عیسائیوں کے بارے میں زیادہ ذکر ہے، لیکن یہود کے بارے میں بھی ذکر ہے۔ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ صورت اپنے پس منظر میں 100% مدنی ہے، اور قرآن کے کلام الہی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل کے طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کے جو سرکمسٹانس تھے، حالات تھے، اس کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے قرآن کی آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی تھی۔ دو اور جو گروہ تھے جو مسلمانوں کے لیے خطرناک تھے، ان کا ذکر جو ہے وہ جس طرح سورہ بقرہ میں ہوا تھا منافقین کا، مشرکین کا، یہاں پر منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ کہاں پر؟ غزوہ احد کے سلسلے میں، اور انہوں نے جو ٹریچری اور دھوکہ انہوں نے کیا عین وقت کے اوپر۔ اور کچھ روایت میں ہے کہ کوئی لوگ 300 کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو رہ گئے تھے، اور وہ منافقین تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 700 سے کم لوگ تھے 3000 مشرکین کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک اس کی یہ یونیک فیچر ہے ویسے سورہ آل عمران کی، کہ ایک بہت بڑے غزوے کے بارے میں اتنی تفصیل کے ساتھ، اور پھر اہل کتاب اور خاص طور پر نصارہ کے بارے میں جو ہے بہت سی تفصیل کے ساتھ جو ہے یہ باتیں جو ہے بیان ہوئی ہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے تعلق رکھتی ہے جس کو قرآن پاک کی طویل ترین صورتوں کا نام دیا گیا ہے، السبع الطوال، 7۔ اور اس میں اور سورہ البقرہ کے اندر بہت ساری سملیرٹیز اور مناسبتیں بھی ہیں، اور اس کے اوپر تو خاص طور پر امام سیوطی نے جو ہے وہ بہت کام کیا ہے کہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں دونوں صورتوں کو، کہ پہلی صورت میں اور دوسری صورت میں کیا کیا جو ہے چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک نہیں ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور پھر تورات اور انجیل کا ذکر بھی فرمایا۔ تو یہ یعنی کچھ چیزیں سورہ بقرہ میں جنرل تھیں، اجمالی تھیں، اور پھر ان کو سورہ آل عمران کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا۔ دوسری سملیرٹی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ حدیث پاک کی روشنی میں ان دو آیتوں کے اندر ہے، یعنی بعض مفسرین نے تو آیت الکرسی کے اندر اسم اعظم کو لکھا ہے، اور بعض نے حدیث کی روشنی میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے اندر جو ہے اسم اعظم جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ سورہ آل عمران کی جو ابتدا ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اس آیت کے اندر جو کہ آیت نمبر 2 ہے، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں اسم اعظم جو ہے اس کے اندر جو موجود ہے، اور اسم اعظم کی خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی کہ اسم اعظم کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اس کو قبول فرمائے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے تھے تو سورہ بقرہ کے اندر جو ہے ایمفسس زیادہ جو دیا گیا تھا وہ یہود کے بارے میں تھا، ان کے عقائد کے بارے میں، ان کے جو واقعات تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آرگومنٹ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ان کے ٹانٹس تھے، اعتراضات تھے، اور ان کی دیگر جو شبہات ہوتے تھے ان کا جو ہے ذکر تھا. سورہ آل عمران کے اندر جو ہے اگرچہ یہود کے جو شبہات ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، خاص طور پر آج جو میں نے آیات تلاوت کی ابتدائی ان میں بھی اشارتاً ذکر ہے، لیکن اس میں زیادہ ایفیسس تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ عیسائیوں کے جو سوالات تھے، شبہات تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور ان کی جو دیگر عقائد ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. اور دوسری ایک بات جو خاص طور پر یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ بیان فرمایا سورہ بقرہ میں کہ وما انزل من قبلک، کہ اجمالی طور پر بیان کیا کہ قرآن سے پہلے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن سورہ آل عمران کے اندر پھر جو ہے تورات اور انجیل کا جو ہے وہ ذکر ہوا. آج میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، شیخ محمد الغزالی جو ایجپٹ کے بڑے مشہور عالم گزرے ہیں ازہر کے، اور یہاں آج کی تفسیر میں درس میں الفرقان ذکر ہوا تھا. انہوں نے الفرقان کی جو ہے بڑی عمدہ تفسیر کی، یہاں پر خاص طور پر ریلیٹ کرتے ہوئے کہ فرقان سے مراد تو یہ ہے کہ جو چیز حق اور باطل کے درمیان کرائٹیرین ہوتی ہے، فرق کرتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک تعبیر تو یہ ہے کہ فرقان سے مراد قرآن ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں اور بھی اس کا نام جو ہے وہ ذکر کیا ہے. لیکن پھر انہوں نے دیگر حوالے دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا تو تورات کے ساتھ ساتھ فرقان کا لفظ بھی ذکر کیا. اور تو فرقان سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جنرلی تمام آسمانی کتابیں اس سے مراد لی جا سکتی ہیں کہ وہ فرقان جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تیسری ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بغیر باپ کے، اور حضرت مریم علیہ السلام سے یہ معجزہ صادر ہوا کہ ایک ہی دن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام ان کے حمل میں ٹھہرتے ہیں، اور ایک ہی دن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور ایک ہی دن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور ایک ہی دن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش والے دن گفتگو فرماتے ہیں انی عبداللہ. تو یہ معجزہ دیکھ کر انہوں نے اس کو تسلیم کرنے کی بجائے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان درازی جو ہے انہوں نے کی، اور ان کی جو عصمت ہے، ان کی جو عزت ہے کہ ایک پیغمبر کی ماں ہے اور ایک مرد صالح کی بیٹی ہے،
ایک ان کا بڑا اسپرچول بیک گراؤنڈ ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے رد کرتے ہوئے ان کی توہین کی۔ تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر مناسبت اور سملیرٹی کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کی پیدائش کا معجزہ بیان کیا۔ تو جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ان کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ بغیر باپ کے سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوگا، کیونکہ سورہ آل عمران میں یہ معجزہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، اور سورہ بقرہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ریمائنڈ کراتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ دونوں کی پیدائش کے اندر یہ سملیرٹی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے جو ہے وہ پیدا کیا۔ ایک دوسری سملیرٹی یہ بیان کی جاتی ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک بہت مشہور آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کی راہ میں فوت ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے لیکن تم ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ جس طرح سورہ آل عمران کی آخر کی آیات کی طرف جب پہنچتے ہیں تو اس کے اندر اس موضوع کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو راہ میں جو لوگ قتل ہوتے ہیں ولا تقولوا للمقتل فی سبیل اللہ اموات کے بعد فرمایا کہ بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ شہداء جو ہیں اللہ کے پاس ہوتے ہیں اور ان کو رزق جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی کیفیت تو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ عالم برزخ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن باہر کا یہ تھوڑی سی اس کے اندر تفصیل ہے۔ پھر فرمایا فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو فضل اور انعام عطا فرمایا ہوتا ہے وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان شہداء سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے جو آپ چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیں دوبارہ زندگی میں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے کہ وہاں جا کر ہم پھر جام شہادت حاصل کریں اور دوبارہ جو ہے ہم آئیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تمہیں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تھا، اس کے بعد اب تمہارے لیے کوئی اور جو ہے موقع نہیں ہوگا۔ تو اس کی تفصیل آتی ہے ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ شہداء جو ہیں عالم برزخ کے اندر وہ خوش ہوتے ہیں، اور نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ وہ ان کے پیچھے جو لوگ رہ جاتے ہیں زندہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے پیغام دے رہا ہے کہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے دیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ملال نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو انعام دیا اور اکرام کیا ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ ایک اور چیز جو قابل غور ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ بقرہ کے جو ابتدائی 5 آیات ہیں، یہ 5 آیات جو ہیں پورے جو سورت ہے اس کے لیے میدان تیار کرتی ہے، کہ اس کے اندر ایمان بالغیب کا ذکر ہے، اس کے اندر جو متقین ہیں ان کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور ایمان بالغیب سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں، اور پھر فرمایا آخر میں
उलाइका हुमुल मुफलिहून। यानी एक लिहाज से मुत्तकीन और मुफलिहीन के दरमियान रब जो है वो पैदा फरमाया है। और आप थोड़ा सा गौर करें कि ये जो इब्तदाई आयत थी मैंने तिलावत की हैं, आ, चार आयत जो हैं, बल्कि इसके अंदर आप पांचवी और छठी आयत भी शामिल कर लें, तो इसके अंदर भी इस पूरी सूरत इमरान आल इमरान का जो है ना वो खुलासा बताया गया है। सबसे पहले जैसे अर्ज किया कि हुजूर पाक ने फरमाया कि इसके अंदर इसमें आजम है। और उसके बाद कुरान पाक का एक बहुत बड़ा फंक्शन बता दिया गया कि कुरान सिर्फ ऐसी किताब नहीं है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर नाजिल हुई है, बल्कि कुरान का एक काम ये है कि इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं उनकी तस्दीक भी करती है। तो ये जो फंक्शन अल्लाह ने कुरान को अता फरमाया था, ये उससे पहली किताबों के बारे में कहीं नहीं आया। ये कुरान के बारे में आया है कि कुरान जो है गोया उनकी बातों की तस्दीक करता है। तो इसलिए मुसलमान के लिए आज अगर कोई बात करते हैं कि ये तौरात में ये बात लिखी है, ज़बूर में लिखी है, इंजील में ये बातें लिखी है, तो मुसलमान को क्या करना होगा कि मुसलमान को कहेंगे कि चेक कर लेंगे कुरान के साथ कोई कंट्रडिक्शन तो नहीं है। ऐसी कैसी बातें हमें मिलती हैं रेफरेंस के तौर पर बाइबल के अंदर और तौरात के हवाले से, कि जिनको आपको आप उनको पढ़ना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी सी बातें हैं, खास तौर पर अंबियाए कराम के बारे में और उनकी जो फैमिलीज के बारे में जो बातें कही गई हैं वो काफी तौहीन आमेज है वैसे। तो कुरान पाक जो है ये जिस तरह मिसाल के तौर पर फरमाया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जब जिक्र आता है तो कहा कि उनके ऊपर बुहतान बांधा गया। तो कुरान जो है इसको क्लेरिफाई करता है। और फिर फरमाया मिन कब्ल हुदल लिन्नास, यानी कुरान ये बता रहा है कि इससे पहले जो किताबें हैं और इंक्लूडिंग कुरान जो है ये इंसानों के लिए हिदायत है। मुसलमान तौरात और इंजील और ज़बूर को सहाफ़े इब्राहीम को तो मानते हैं इस लिहाज से कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, लेकिन मुसलमान उनके कंटेंट्स के बारे में कोई बात डेफिनेट नहीं कह सकते हैं कि उनके कंटेंट्स के अंदर जो है वो रद्द बदल किया गया है। वैसे जहां तक कि वो कुरान के साथ या हदीस के साथ वो कंफर्म करेंगे तो मुसलमान उनको जो है वो तस्लीम करेंगे। एक बहुत ही उम्दा बात उसी वीडियो में जो मैं इमाम शेख गजाली की देख रहा था कि आयत नंबर इसमें फरमाया कि हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तो काफी आयतों के बाद नाजिल हुआ, लेकिन वो फरमाते हैं कि ये सूरह आल इमरान शुरू ही से इसके अंदर जो है बहस हो रही है अहले किताब की उनके ईमान के और शुबहात के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर एक तो ये फरमाया कि जमीन और आसमान में कोई चीज छुपी हुई नहीं है, और दूसरी ये फरमाया कि वो इंसान की मादर शिकर में जैसे उसकी मतलब एक तस्वीर बनाना चाहे वो बना सकता है। तो वो फरमाते हैं कि इसके अंदर एक इशारा है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का, कि बगैर बाप के अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जो है वो पैदा फरमाया। और एक आखिरी बात इसमें आप जिक्र करने जो है वो मुनासिब है कि इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबे व उखरु मुतशाबिहात। ये जो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने तकसीम फरमाई दो तरह की, कि एक वो आयत हैं जो मुहकमात हैं, जो डेफिनेटिव हैं, जिनकी मीनिंग जिनके अहकामात जो है वो क्लियर हैं, और दूसरे वो हैं जो मुतशाबिहात हैं, जिनकी मीनिंग जो है वो क्लियर नहीं है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुख्तलिफ इंसान हैं उनका ट्रीटमेंट मुहकमात के साथ और मुतशाबिहात के साथ क्या होता है। मुहकमात का समझना तो आसान होता है, जहां तक मुतशाबिहात का ताल्लुक है
تو اس کے اندر جو اہل ایمان ہیں وہ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں ویسے، اور وہ اس کے اندر زیادہ وہ بحث نہیں کرتے ہیں ویسے، اور جہاں تک کہ وہ لوگ کہ جن کے دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے وہ انہی متشابہات آیات کو لے کر بڑی بحثیں کرتے ہیں، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان بوجھ کر متشابہات کو قرآن کا حصہ کیوں بنایا ویسے؟ یوں تو قرآن نے ذکر کیا ہے نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے آسان بنایا ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ متشابہات کو قرآن کا جز کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب تو علماء کرام نے بہت سی اس کی توجیحات پیش کی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ لوگ قرآن کے آنے کے بعد بھی سیدھے راستے پر چلتے ہیں یا سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اچھی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اسی آل عمران کے اندر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کسی صحابی نے کہا کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مغرب کی نماز پڑھی، تو مغرب کی نماز کی تیسری رکعت میں جس میں امام صاحبان خاموش ہوتے ہیں اور امام کو حکم ہے کہ فرض کی تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر وہ کوئی صورت نہیں ملائیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا جو ہے بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ دعا اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں جو ہے وہ گمراہی سے جو ہے وہ بچائے۔ تو یہ چند معروضات تھیں اس سورہ آل عمران کے تعارف کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کی شان نزول کے بارے میں۔ انشاءاللہ آئندہ کے جو درس ہوں گے اس میں ہم مزید اس میں سے کچھ موضوعات کو سلیکٹ کریں گے اور ان پر بات کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔